الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى مسجد الأقصى باركنا حوله لنريه من آياته صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستو، اس وقت پورے عالم کے اندر ایک حادثہ عظیمہ کا شور ہے اور ہر زبان پر اس واقعے کا تذکرہ ہے جس کو ہم مسئلہ فلسطین سے جانتے ہیں۔ اصل بات تو مجھے یہ بتلانی ہے کہ واقعہ فلسطین کے اوپر ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ جو جدید تعلیم یافتہ ہے، جن کا دین سے بہت قریب کا تعلق نہیں، وہ ذہنی ارتداد میں مبتلا ہے، یعنی اپنے ایمان کے باب میں شک اور شبہ میں پڑے ہیں، بلکہ خدا کے وجود کے باب میں اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ اسرائیل کے فلسطینی مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ انسانیت کو شرمسار کر دے، یعنی انسان گوارا نہ کرے، ایسے کاموں کو جائز اور روا سمجھا جا رہا ہے، اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آج ظالم کے ساتھ کھڑی ہیں اور باقاعدہ اس کے اعلانات کہ ہم جو ہے بجائے فلسطینی مظلومین کے ہم اسرائیل جو ظالم اور جابر اور غاصب ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو آیا اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ کیا اللہ کا وجود ہے؟ ایسا سوال کرنے والے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا اللہ ہے؟ اگر اللہ ہے تو پھر ان مظلومین کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی نصرت کیوں نہیں ہے؟ یہ آج کا ایک اکثر مسلمان طبقہ اس ذہنی ارتداد کا شکار ہے۔ اس کے متعلق چند باتیں عرض کرنے سے پہلے یہ مسئلہ فلسطین کیا چیز ہے اور کس بنیاد پر یہ برسوں سے، یعنی اس کی آغاز اور ابتدا کہ مسلمانوں کے سینوں کے اندر جو خنجر کی طرح گھونپ دیا گیا وہ سن 47 ہے۔ 1947 یہ سب سے آغاز ہے کہ اس دن عالم اسلام کے سینے کے اندر اسرائیل کے نام کا ایک خنجر گھونپ دیا گیا اور زخم بڑھتا رہا اور یہ ناصور نے یہ جو ہے کام لیا کہ 1967 کے اندر ہمارے ہاتھوں سے مسجد اقصی، ہمارا جو قبلہ اول ہے، وہ ہمارے ہاتھوں سے چھین لیا گیا۔ خلافت عثمانیہ شاید جانتے ہو، ابھی اس کا تو موقع نہیں ہے کہ خلافت عثمانیہ کیا چیز تھی۔ تو ایک طرف خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا اور دوسری طرف پہلی صلیبی جو جنگ ہوئی اس میں مسلمانوں کی شکست ہوئی۔ وہ دن تھا
کہ اس دن مسجد یہ جو اقصی جو ہمارا قبلہ اول ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ بیت المقدس یہ وہ مقام ہے کہ جس کے متعلق قرآن مجید نے ذکر فرمایا 15واں پارے کے شروع میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا ما حولہ، تو اللہ نے وہاں پر برکت کو نازل فرمایا۔ یہ وہ مقام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر کیا تو مسجد حرام سے جو پہلا آپ کا سفر ہوا وہ مسجد اقصی ہے۔ اور اسی لیے فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی اسراء کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، ہاں اگر معراج کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہے، وہ فاسق ہے، اس بنیاد پر کہ اسراء کا ذکر قرآن کریم نے کیا۔ تو اسراء کا انکار کرنا یہ تو آیت قرآنی کا انکار ہے جو باعث کفر ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی، اس کو تو کہا جائے گا اسراء، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصی سے لے کر آپ کا جنت اور جہنم کی سیر کرنا، اور اسی طرح اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلامی کرنا، اور یہ سارے جو واقعات ہیں اس کو تو کہا جائے گا کہ یہ معراج ہے۔ یعنی 7 آسمان تک کا جو سفر کا ذکر ہے وہ چونکہ صحیح احادیث سے ہے لیکن وہ آیت قرآنی نہیں ہے، تو اس کو کہا جائے گا معراج اور اس کو کہا جائے گا اسراء۔ تو یہ اسراء کا ثبوت آیت قرآنی سے ہے، تو اس کی بنیاد پر اس کا منکر تو کافر ہے، اس کا منکر معراج کا منکر فاسق و فاجر تو ضرور ہے لیکن وہ کافر نہیں ہے۔ تو مسجد اقصی کو کئی خصوصیات حاصل ہیں۔ یہ مسجد اقصی جو ہے فلسطین جس کو ہم کہیں گے، یہ بحر روم یعنی روم کا جو دریا ہے اس کے کنارے سے تقریباً 27,000 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ایک خطہ ارض ہے، زمین کا ایک خطہ ہے جو شام تک آتا ہے، روم سے چلتا ہے، بحر روم سے چل کر شام تک آتا ہے۔ یہ 27,000 کلومیٹر کا رقبہ ہے، یہ فلسطین ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس پر اللہ رب العزت نے 3 مذہب آسماوی یعنی اسلام، یہودیت اور نصرانیت، یہ تینوں کے لیے اس مقام کو متبرک بنایا۔ اسلام سمجھیے اس مسئلے کو کہ اسلام کے لیے تو باعث برکت ہے ہی کہ جیسا کہ میں نے آیت قرآنی بتلائی، لیکن اس کے ساتھ یہودیوں کے لیے بھی اور عیسائیوں کے لیے بھی یہ مقام متبرکہ ہے، یعنی برکت والی جگہ ہے۔ وہ اس طور پر کہ مسلمانوں کے لیے تو مسلمانوں کا قبلہ اول جو ہے مسجد اقصی ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد 16 مہینے تک اسی کی طرف چہرہ کر کے آپ نے نماز ادا فرمائی، اگرچہ آپ کی دلی خواہش تھی کہ اس قبلہ کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیا جاوے، چنانچہ اللہ پاک نے اپنے لاڈلے کی خواہش پر اس کو مسجد حرام کی طرف کر دیا، تو 16 مہینے تک مسجد اقصی یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، اسی لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ قبلہ اول ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے مسجد حرام کی اور بیت اللہ کی تعمیر کے کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کے ہاتھوں سے اللہ نے مسجد اقصی کی تعمیر کروائی۔ اس کے بعد
انبیاء علیہ السلام میں حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام، یہ سب کا تعلق اسی ارض شام سے رہا اور اسی ارض فلسطین سے رہا۔ اس کے علاوہ کئی ایک خصوصیات ہے کہ جو اسلام کے ماننے والوں کے لیے یہ باعث برکت ہے۔ اسی طرح نصارہ کے لیے جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہیں پر وہ مقام موجود ہے جن کو وہ کچھ مخصوص نام دیتے ہیں کلیسا کے نام سے۔ وہ فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی اور آپ کو وہیں پر دفن کیا گیا۔ یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے، یہ اپنا خیال ہے، ورنہ تو قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا۔ لیکن نصارہ کے اپنے عقیدے کے مطابق یہ وہ مقام وہیں پر فرض فلسطین کے اندر موجود ہے کہ جہاں پر ان کے گمان کے مطابق وہ جگہ ہے کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا اور وہیں پر ان کو دفن کیا گیا۔ اسی طرح وہ جگہ یہودیوں کے لیے بھی باعث برکت ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے زمانہ جو ہے نبوت کے اندر اور جب آپ کی حکمرانی پوری دنیا کے اوپر رہی، اس وقت انہوں نے جو تعمیر کی اس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ تو وہ آج بھی کہتے ہیں کہ اس کو ختم کیا گیا، وہ وہیں پر موجود ہے، اور اسی بنیاد پر آج بھی یہودی لوگ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو مسجد اقصیٰ کے مغرب کے حصے میں وہ رونا دھونا کرتے ہیں اور ماتمیں کرتے ہیں، اس بنیاد پر کہ ہیکل سلیمانی یہ اس جگہ پر موجود تھی۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ارض فلسطین فقط مسلمانوں کے لیے متبرک نہیں ہے، بلکہ تین آسمانی مذہب، چونکہ اسلام جیسے آسمانی مذہب ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو دین آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو آیا وہ بھی مذہب آسمانی ہے کہ ان پر بھی جیسا کہ تورات اور انجیل نازل ہوئی ہے اس طرح جیسے قرآن نازل ہوا۔ تو بہرحال یہ تینوں مذہبی مقامات ہیں، ان کے لیے متبرک ہے۔ یہ تو واقع فلسطین کا جو پس منظر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ فلسطین لیکن اس کی کیا صحیح صورتحال ہے اور آخر کس بنیاد پر یہ لڑائی ہے، اس سے ہمارا جو ہے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں رہا۔ اصل بات تو مجھے جو بتلانی ہے وہ یہ کہ آخر اللہ رب العزت کا اس موقع پر کہ جو مظلوم جو فلسطینی ہیں ان کے ساتھ جو ننگا ناچ کھیلا جا رہا ہے، اس وقت جو ہے اللہ رب العزت کی کیا حکمت عملی ہے اور اس واقعے کے اندر ہمارے لیے کیا عبرت ہے اور اللہ کا کیا نظام ہے، اس کے متعلق مختصر سی بات عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی عادت یہ ہے، عادت اللہ یہ ہے کہ ہر تخریب جو ہوتی ہے وہ تعمیر کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ یعنی جب ایک مکان کو گرایا جائے گا تو اس مکان کا گرانا اس کے دوبارہ کنسٹرکشن کا ایک بنیاد اور سبب بنتا ہے۔ اس طریقے سے اس وقت جو حالت اسلام نے ایک جو حالات ملک میں پیدا ہوئے ہیں ملک فلسطین کے اندر، تو اللہ رب العزت اس کی جو تخریب کر رہے ہیں اس تخریب کے پیچھے ایک نئی تعمیر کا پیش خیمہ ہے۔ اور اس کا بہترین نمونہ اگر دیکھنا ہے تو ہمیں افغانستان پر ایک نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ بھی واقعہ پیش آیا اور جو امریکہ کے اندر اٹیک ہوا اور جو کچھ بھی ہوا اور انہوں نے ایک ناجائز طریق پر بلا کسی پروف کے افغانستان پر ناجائز تسلط کیا، اور جو کچھ بھی ہوا
وہ سارے مسلمانان عالم کے سامنے ہے کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اللہ کی قدرت کاملہ حرکت میں جب آئی تو اس وقت جو ہے ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ جس ذلت اور خواری کے ساتھ، جس رسوائی کے ساتھ ان کو ان کے ملک کو سپرد کرنا پڑا اور جس ذلت کے ساتھ جو گئے ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے آشکارا ہے، سب اس کو واضح انداز میں جانتے ہیں۔ مجھے تو یہ بات فقط نہیں بتلانا، مجھے تو آگے کی ایک بات بتلانا ہے کہ یہ جو مسلمان جو اپنے آپ کو مجاہد کہتے تھے اور جنہوں نے ایک موقع پر اس کا تسلط ہوا، لیکن اس تسلط کے بعد کا ان کے حکمرانی کا زمانہ اور چند سالوں تک غاصبانہ قبضے کے بعد کا جو ان کی طرز جو ہے حکومت ہے، ان دونوں کے درمیان میں جو فرق ہے وہ فرق اصل تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر ان کی جو شدت تھی اور آج کا جو ہے ابھی چند دنوں قبل کی بات ہے، آپ نے بھی اخبار میں دیکھا ہوگا کہ ہندوستان 47 میں آزاد ہوا، آج 23 کے اندر ہے، اپنا خود کا جو اگر کوئی پروڈکشن ہے تو ایک نینو 4 وہیل کے اندر، اور اس کی بھی کیا ویلیو ہے وہ ہر ایک کے سامنے ہے۔ اور انہوں نے ان چند سالہ مدت کے اندر ایک وہ گاڑی قائم بنا کے رکھی اپنے ملک کے لیے کہ جو ہمارے یہاں کی مرسیڈیز اور اوڈی کے لیول کی ہے۔ یہ چند دنوں پہلے ہمارے اخبارات کی بات ہے۔ اسی طرح آج ہماری اپنی کرنسی اور ان کی کرنسی، ان کی اکونومی کا ایک لیول لیا جاوے تو آج ان کی اکونومی، ان کی کرنسی، ان کا آیات یعنی انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ کا دوسرے ملکوں کے ساتھ جو حساب ہے ان میں وہ ہم سے کہیں گنا آگے ہیں۔ وہ کیوں آگے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ اللہ رب العزت کی جو حکمت عملی تھی کہ اگرچہ وہ غاصبانہ گئے، ظالمانہ گئے اور ظلم و ستم کے جو کچھ بھی پہاڑ توڑ سکتے تھے ان توڑنے کے بعد بھی اللہ نے ان کے ہاتھوں سے ان کے ایجوکیشن کا انتظام کیا، ان کے ذریعے سے تعمیر نو کا انتظام کیا، ان کے ذریعے سے کالجز اور اچھی سے اچھی تعلیم گاہوں کو اللہ نے ان کے ہاتھوں سے بنوایا، بلکہ پوری دنیا، ہمارا ملک بھی اس میں شامل ہے کہ اربوں خربوں روپیوں کا اللہ نے ان کے ہاتھوں سے وہ انویسٹ کروایا اور آج وہ ساری ترقی کے وہ اکیلے مالک بن کے بیٹھے ہیں۔ تو آج جو صورتحال ہمیں نظر آتی ہے وہ 10 سال قبل موجود نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت کی جو حکمت عملی، وہ حکمت عملی نے اپنا وہ کام کر کے دکھلایا کہ آج چند دنوں ہیں، ان کی آزادی کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، اس کے باوجود بہت مختصر سے زمانے کے اندر اللہ نے آج ان کو عروج پر کہ برسوں 47 کا آزاد اور ایک جو ہے 2017 کا یا 15 کا جو آزاد ہے اس کے ساتھ کے اندر کمپیر کیا جاوے تو آج وہ ہم سے آگے ہے۔ تو یہ اللہ کی حکمت عملی۔ اور میرے دوستوں، ایک دوسرے پہلو پر بھی نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ جس وقت 17 اکتوبر کو جو حادثہ پیش آیا اور ہمارے اخبار کے بیانات کو ہم نے تو سنا، ان اخبار کے بیانات میں کہ انہوں نے فقط جو ہے 20 منٹ کے اندر 5000 راکٹ ان کی چھاتی پہ جا کر اور ان کے گھر میں جا کر ان پر جو داغ دیے، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ آدمی کبھی سوچے تو صحیح کہ ایک انسان میرے ہی گھر میں آ کر، حالانکہ میری اتنی خفیہ ایجنسیاں ہیں کہ ایک آدمی چھینک کھاوے تو بھی ان کو اس کا علم ہوئے، ان کے سینے پہ جا کر اللہ نے یہ خنجر گھونپوا دیا، تو اللہ کی کیا حکمت ہے؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اتنا بڑا کام اور جس انداز سے انہوں نے کام کیا، یہ کام اللہ کی مرضی اور اللہ کی حکمت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔
اللہ کا نظام ہے، یہ آج ہم کو جو دکھلایا جا رہا ہے، اور خاص کر کے سوشل میڈیا پر اس کو بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے، اس کو تو اولاً تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا حقیقت سے کتنا واسطہ ہے، کہ دکھائی جانے والی ہر چیز حقیقت ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے یہ واقعہ افغان میں جو ان لوگ گئے اور فلائٹوں کے ذریعے سے اور ایئرپورٹ کا جو نظام اور پس منظر بتا کر پوری دنیا کے اندر ان کو نیچا دکھلانے کی جو کوشش کی گئی، یہ کس کے سامنے نہیں ہے؟ لیکن ان کے ایک جواب پر پوری دنیا کی آنکھیں شرم سے جھک گئی کہ ابھی تو یہ نظام ہمارے کنٹرول میں ہے ہی نہیں۔ ایک مدت انہوں نے مقرر کی تھی کہ ہم ملک کو تو چھوڑ رہے ہیں لیکن ایئرپورٹ کا سارا نظام یہ ہمارے متعلق رہے گا۔ تو جو کچھ بھی گڑبڑیاں ہوئی ہے وہ ان کے زیر حکومت ہوئی ہے، نہ کہ ہمارے۔ پوری دنیا جو واویلا مچا رہی تھی اور ایسے ایسے سین بتا رہی تھی کہ جیسا لگتا ہے کہ افراتفری کا عالم ہے اور ظلم و ستم کا بازار پھر دوبارہ گرم ہو جائے گا، لیکن ایک جواب پر پوری دنیا کی زبانیں گنگ ہو گئی اور آنکھیں شرم سے جھک گئی۔ یہ اس لیے آج کہہ رہا ہوں کہ یہ تو سب نے تسلیم کر لیا ہے۔ تو اسی طرح آج جو کچھ بھی بتلایا جا رہا ہے اس کا حقیقت سے کتنا واسطہ ہے، کتنی حقیقت ہے، وہ تو وقت آنے پر ہی پتہ چلے گا۔ ہم تو وہ دیکھ رہے ہیں جو دشمن بتلا رہے ہیں، ہم تو وہ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے دشمن اور ان کے دشمن جو پوری دنیا کے ساتھ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ہمیں بتلا رہے ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں، اور عادت اللہ تو یہی ہے، عادت اللہ یہی ہے کہ ہر چیز میں قربانیاں مطلوب ہیں۔ دور نبوی کو دیکھیے، 13 سال تک مکہ مکرمہ کی جو پوری مکی زندگی ہے، اس مکی زندگی میں باطلوں نے جو کچھ بھی بن پڑتا تھا سب کچھ کر گزرا۔ کیا اللہ نہیں تھے؟ جس خدا بدر میں لانے پر قادر تھا وہ خدا کیا مکہ میں لانے پر قادر نہیں تھا؟ کہ جن ملائکہ کو اتارا تو بدر کے میدان میں وہ خدا اسی نبی کے ساتھ، اسی نبی کے ماننے والوں کے ساتھ اللہ مکہ مکرمہ میں بھی اور ان قریش کے سامنے بھی لانے پر اور اتارنے پر قادر تھا۔ لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، حکمت عملی ہے اللہ کی، اس حکمت عملی کے لیے اللہ کے یہاں وقت مقرر ہے، اس کی قربانیاں مقرر ہے، اس کا ایک نظام مقرر ہے۔ جب وہ وقت آتا ہے اللہ کی حرکت اور اللہ کی قدرت سامنے آتی ہے اور پھر اللہ وہ کر کے دکھاتا ہے جو انسان کے تصور سے اور انسان کی سوچ سے بہت دور تک ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات پر کہ ہم ان مظلومین کی جو ہم کو جھوٹی سچی جو خبریں پہنچ رہی ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس کی کیا، لیکن ایک اخلاقی فریضہ ہمارا اتنا تو ضرور بنتا ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ان مظلومین کے لیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان مظلومین کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، ان کو دعاؤں کے ذریعے سے مدد پہنچائیں۔ اور مسجد اول ان کی جو لڑائی ہے وہ کوئی زمینی لڑائی نہیں ہے، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ 27,000 میٹر جو کلومیٹر یہ پورا ملک کا رقبہ ہے، اس سے زیادہ بڑا کوئی ملک نہیں ہے۔ تو کوئی زمینی ملک نہیں ہڑپنے کا یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارا جو قبلہ اول ہے، ہمارے لیے جو بابرکت ہے، جس کی برکت کی گواہی قرآن نے دی، اس کو اپنے لیے لینا ہے، یہی ایک ان کا مقصد ہے، اور اسی کی بنیاد پر اللہ ان سے قربانیاں لے رہا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ہمیں کسی کام کے لیے قبول کر لے۔ اللہ محتاج تو کہیں کا بھی نہیں ہے، اگر اللہ چاہے تو وہ مجبور کر دے، ان کے دلوں کو جو ہے اس طرح مجبور کرے کہ
کہ سامنے سے آ کر دے جاوے، اللہ وہ قدرت رکھتے ہیں، لیکن عادت اللہ یہ نہیں ہے۔ ہاں، عادت اللہ یہ نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک انسان کی ولادت کا جو ایک راستہ ہے، ماں باپ کی ملاقات، وہ تو ایک نیچرل اور جنرلی ہم دیکھتے ہی ہے، لیکن اللہ اپنی قدرت کو بتلانے کے لیے بغیر باپ کے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بغیر ماں کے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو اللہ اپنی قدرت کو بتلاتا ہے کہ بغیر ماں باپ کے، بغیر باپ کے، بغیر ماں کے بھی ہم پیدا کرنے پر قادر ہے، لیکن ہماری عادت یہ ہے، عادت اللہ ہماری یہ ہے کہ ایک مرد اور عورت کا جائز طریق پر جب ملاپ ہے تو اس ملاپ کی بنیاد پر ہم انسان کے وجود کو لاتے ہیں۔ قادر ہر طرح ہے، اور اپنا عملی طور پر اللہ نے کر کے بتلا دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم محتاج ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت اس مسئلے میں بھی اللہ قادر مطلق ہے کہ نہ کوئی مدبر ہو، نہ خون ریزی ہو، نہ قتل و غارت گیری ہو، اور سیدھا سیدھا ہمارے ہاتھ میں دے دے۔ اللہ اس پر بھی قادر ہے، لیکن یہ عادت اللہ نہیں ہے۔ عادت اللہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت آزماتے ہیں اور وہ صفات پیدا کرواتے ہیں کہ جس صفات کو اللہ رب العزت نے حضور کی صحبت اور حضور کی تعلیم کی بنیاد پر صحابہ میں پیدا کی، پھر جب وہ گئے جہاں گئے وہی وہ رہے۔ یرموک کی لڑائی کے موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 600 آدمی تھے، اور وہاں پر 6 لاکھ کا مجمع تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورے سے 40 آدمیوں کو آگے بھیجا، تو صحابہ نے آپس میں جو ہے کہنا سننا ہوا کہ وہاں 6 لاکھ کا مجمع ہے، آپ 40 کو بھیجتے ہیں۔ تو کہنے سننے پر 60 کا مشورہ ہوا، اور 60 صحابہ کرام لڑائی کے لیے میدان میں آگے بڑھے۔ وہ ملک جو جن کی طاقت پر بھروسہ تھا، وہ یہ سمجھے کہ خالد بن ولید ہمارے لشکر کو دیکھ کر، ہماری کثرت کو دیکھ کر ڈر گئے اور مصالحت کے لیے 60 آدمی کو بھیجا ہے، تو یہ ہنسنے لگے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے جو ہے نعرہ بسم اللہ بولی اور اعلان جنگ کیا، اور وہ 60 آدمیوں نے صبح سے شام تک ان کے ساتھ جیسی جنگ کی کہ جس کے اندر ان کو جو ہے پسپا کیا، ان کو ناکام کیا، اور اتنے بڑے لشکر کو انہوں نے بھگایا۔ مسلمانوں میں سے 16 آدمی شہید ہوئے تھے، اور ان کے انگنت جو ہے مارے گئے، اور ان میں بھی 6 کو تو انہوں نے گرفتار کر لیا تھا، وہ تو شہید بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو آگے بڑی باتیں لمبی ہو جائے گی، بہرحال کہنے کا مقصد کہ صحابہ میں وہ صفات تھی، تو وہ صفات پیدا کرنے کے لیے عادت اللہ یہ ہے کہ آزماتے ہیں، بھٹیوں میں ڈالتے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ جب وہ صفات پیدا ہو جائے گی تو جیسے جہاں بھی وہ گئے فتح کا جھنڈا لہراتے چلے گئے۔ اور حضرت عمر کے بعد میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ اگر 1 اور 10 سالہ ان کو موقع مل جاتا، ان کی زندگی باقی رہتی، تو دوا کے طور پر استعمال کرنے کے لیے بھی یہ برادران وطن میں سے کوئی نہ ملتا۔ لیکن عادت اللہ یہ نہیں ہے۔ عادت اللہ وہی ہے کہ آزمایا جائے گا، تپیس بھٹی میں ڈالا جائے گا، اور بہت ساری اونچ نیچے صحابہ پر کیا نہیں گزری، سب کچھ ہوا ہے۔ پھر اللہ نے وہ مقام دیا کہ نہ کبھی کسی بادشاہ سے مرعوب ہوئے، نہ کبھی لشکر پر۔ حضرت خالد بن ولید نے یہی تو جواب دیا تھا کہ ہم تو اللہ کے بھروسے پر لڑتے ہیں، ہم اپنی قلت و کثرت پر نہیں۔ اور اس نے مذاق میں کہا تھا کہ تم اس تلوار سے، حضرت خالد کی تلوار میں وہ پڑ گئے تھے، چھید پڑ گئے تھے، یعنی تلوار بھی بہت عمدہ نہیں تھی۔ کہا کہ تم اس بوٹھی تلوار سے لڑو گے؟ کہا کہ ان تلوار کو نہ دیکھ، ان بازوؤں کو دیکھ۔ اللہ نے ان کو ان بوٹھی تلواروں کے ذریعے سے فتح یابی عطا فرمائی، اور اس کی بنیاد وہ صفات تھی جو اللہ کے یہاں مطلوب تھی۔ وہ صفات آج بھی اگر مسلمان اپنے اندر پیدا کر لے، انشاءاللہ آج بھی کامیابیاں ہماری قدم چومے گی۔
اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم جو ذہنی ارتداد میں مبتلا ہے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔